وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔ یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے، چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں۔ یا اللہ کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، آگے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے ساری معاف کر دے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، سیاہ ستہ کی روایت ہے ترمذی میں۔ پہلے کہتے ہیں سیاہ ستہ سے دکھاؤ، جب سیاہ ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے؟ اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھ دے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کو وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحب آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کا لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو روز عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ کیا انداز ہے! مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول اجلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا شب برات والی رات بھی دے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمایا اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا، اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا۔ شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا، جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ کوشش فرمائیں۔ 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے، لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان۔ اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں، نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں، حضور کے کوئی بھائی بہن ہے، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے۔ شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے، کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے، مانگے اپنے بھائی کے لیے، مانگے اپنی بہن کے لیے، مانگے اپنے بیٹے کے لیے، مانگے اپنی بیٹی کے لیے، مانگے اللہ کریم۔ یہ مانگنے کی رات ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن واریاں کارن کھلا جے دروازہ،
آئیں اللہ کی بارگاہ میں، اس رات کو کھل کے دعا مانگیں. احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں. یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ لیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا. شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے. برات اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے. اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود. تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر. بس یہ ثابت ہے. باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں. تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے تازیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی. اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں. البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے. چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں. لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے. روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے. تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے. اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. پندرہ شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا. عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے. میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا. اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں. اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمیوں کی. 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی. میں 15 شعبان کے حوالے سے بات کچھ کرنا چاہتا تھا اور کچھ رمضان کے حوالے سے. 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا. عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے. اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے. میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا. جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں. اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں. اس میچ کا راستہ. اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں. اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں. تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا. عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے. ایک احادیث کی کثرت سے روایات اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی 2 زیادہ پڑھ لینا.
لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمیوں کی. 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی. مشرک، المشرک پہلا مشرک. دوسرا مشاحن. مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا. تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے. چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گیا. ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں. یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی. تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے. اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم. صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے. اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے. یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا. تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر. کتنے ہو گئے؟ 3. عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان. نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا. چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو. چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معفوت. 5واں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو. ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے. اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی. نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے. جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. دن کا روزہ، رات کا قیام. زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے. نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں. میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے. تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے. اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے. تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے. دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتن وسطا. ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. رزق کے حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو. بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی. ساری رات جاگنا. فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے. ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے. یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے. فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں.
تو لہٰذا انہوں نے کہا میں نے تو مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکیں۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات، یہ راہبانیت کی شکل ہے۔ یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلوف آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلوف، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں جو پڑھ رہے ہیں کہ غلوف سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو وہ گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہے۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلوف سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر لیا دین میں غلوف۔ دنیا میں غلوف یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو شعبان کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا کہ ایسی نفی کر دی کہ جیسے ہے ہی کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر، وہ بھی غلط۔ ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام، کہ رات کو اٹھ کے کچھ اللہ کو یاد کر۔ اس آیت میں بعض مفسرین سے غالباً بھول ہوئی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہاں دوسرے لیلہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ دوسری آیت کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو وہ آیت اس آیت کا ترجمہ کر رہی کہ لیلۃ المبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان نہیں۔ لیکن بعض مفسرین جو بڑے لوگ ہیں، لہذا ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن رائے کا اختلاف ہو وہیں بڑے علماء میں ہی ہے، تو اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں۔ تو ان سے یہ صاف ہو گیا کہ انہوں نے اس کو 15 شعبان بنا دیا۔ یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، کہ جس میں وہ پورے سال کے احکام اعلان کر دیے جاتے ہیں، وہ شب قدر ہے۔ اس میں بھی معافی ہوتی ہے، اس میں بھی معافی ہوتی ہے، لیکن شب قدر تو قرآن سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور شعبان کی رات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن کثرت حسن لغیرہ ہی، اور امت کا عمل اس میں بہت بڑی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ تو جو بچہ روزہ رکھنا چاہے ضرور رکھے، جو رات کو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے، لیکن وہ کتنا نہ اٹھے کہ صبح سبق میں سویا پڑاؤ۔ تو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ آپ اپنے طلب علم جو فرض ہے اس میں آپ سوئے پڑے ہوں تو تمہارے خوراکوں سے سبق بھی متاثر ہو رہا ہو۔ تو اعتدال بچوں، ہر چیز میں اعتدال۔ تو اس میں یہ جو 5 ہیں، ایک مشرک، ایک مشاہن۔ مشاہن کون ہے؟ جو دل میں کینہ بغض رکھتا۔ اب میں کہاں سے آنسو لاؤں اس بات پر رونے کے لیے کہ ایک تو دنیا داروں کا بغض کینہ ہے آپس کی لڑائیوں سے، لیکن یہ جو دیندار ایک دوسرے سے بغض، اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ کافر بنائے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو، سلام کا جواب نہیں دیتے، جنازے میں نہیں شریک ہوتے۔ اس کا جرم واپس جاتا ہے تاجروں کو نہیں، حکمرانوں کو نہیں، خطیبوں، نادان، ہر خطیب نہیں، نادان خطیبوں، جو ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، جو اس شدت کے ساتھ اوروں کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جیسے باقی سب جہنمی ہیں، سب کافر ہیں، اور صرف ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو کہ
اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سی امت سن رہی ہے، تو میں دیکھو بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، دین پیش کرنا، کافر کافر کے نعرے مت لگانا، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، اللہ بڑا کریں۔ مفتی صاحب، شب کی فضیلت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، قبرستان جانا؟ دیکھو، شب برات کے بارے میں میرے آڈیو بیان بھی موجود ہیں، ویڈیو بیان بھی موجود ہیں۔ چند سال پہلے جب میں ویڈیو بیان نہیں، میرے آڈیو آتے تھے، اس میں نے حدیثوں کے نمبر کے ساتھ، پورے ترجموں کے ساتھ، پوری سندوں کے ساتھ، شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں 15 شعبان سے متعلق تمام حدیثوں کی سندیں، ان کی سندوں پہ بحث، پورا ایک علمی بیان ہے آڈیو، وہ آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے۔ آپ لکھیں شب برات مفتی طارق مسعود آڈیو بیان یا اولڈ بیان، تو آڈیو بیان آئے گا، پوری سندوں کی، راویوں کی ایک ایک نوک پلک کو اس میں درست کر کے پورا ایک علمی بیان ہے۔ تو شب برات کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اصل تفصیلی بیان تو میرا وہ ہے، کئی سال پہلے ہوا تھا، میرا خیال ہے 2013 یا 12 میں ہوا تھا وہ بیان، آڈیو بیان ہے وہ، تو وہ آپ سن لیں پورے ایک ایک سند حوالوں کے ساتھ، کہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا یہ 15 شعبان کی اسلام میں حیثیت کیا ہے۔ اس کا 2 منٹ میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، قبرستان جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایک روایت ہے، سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور، اور اگر مان لیا جائے تو زندگی میں ایک دفعہ، ہمارے ہاں ہر سال جایا جاتا ہے، اور وہ بھی نبی چپکے سے گئے، ہمارے ہاں جتھوں کی شکل میں جایا جاتا ہے، تو یہ ساری بدعات ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو وہ حدیث انتہائی کمزور ہے سند کے لحاظ سے، اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، لہذا ہماری رائے یہی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان ثواب سمجھ کے جانا بدعت عمل ہے، اور ثواب سمجھے بغیر جانا بدعت کی تائید ہے، تو نہ جائیں قبرستان۔ سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی بھائی، ان کو رہنے دو، میں گلا پاگلوں کی طرح پھاڑ رہا ہوں، میں 3 دن سے بیانات کرتے کرتے گلا بیٹھ گیا مجھے۔ تو 15 شعبان کو آپ کو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بولے مفتی صاحب نیا دین لیا ہے، نیا دین نہیں بھائی، جتنے بھی 1400 سال سے جو بدعت سے پاک دین ہے وہ یہی ہے۔ کیوں؟ کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے اس میں، انتہائی کمزور حدیث ہے، اور زندگی میں ایک بار والی ہے، صحابہ سے وہ بھی ثابت نہیں ہے، اور وہ بھی چپکے سے گئے، آپ جتوں کی شکل میں جا رہے ہو، تو یا تو یہ بدعت ہے یا بدعت کی تائید ہے۔ تو آپ قبرستان پھر چپ ہو جاتے ہیں، یار نہیں جاؤ، یار کسی اور دن چلے جاؤ قبرستان۔ ویسے بھی ان 15 شعبان کو قبرستان میں جو میلے ٹھیلے اور انٹیاں بن سج کے آئی ہوئی ہوتی ہیں نا، مردے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، مردے کہتے ہیں مرے کیوں یار، اتنا اچھا ماحول ہے باہر کا۔ تو آج کل تو انٹیاں ایسے میک اپ کر کے اور دوپٹے، اور پھر بندے بھی تیار ہو کے، ایک انٹرٹینمنٹ ہے وہ قبرستان، وہ قبرستان تھوڑی رہا ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو آج کل تو ویسے بھی جانا جائز نہیں ہے۔ دوسرا کام، اس رات کو لوگ کہتے ہیں نہاؤ دھو اور تہوار ہے، تو تہوار اسلام میں دن میں ہوتے ہیں، راتوں میں عیسائیوں کے، ہندوؤں کے تہوار ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، رات کے اندھیروں میں بولو نا نہیں ہوتے، راتیں عبادت کی ہوتی ہیں، تہوار نہانا دھونا اچھے کپڑے یہ دن کے کام ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ رات نہا دھو کے اور اچھے کپڑے پہنو، کوئی مستند روایت نہیں اس بارے میں، تمیز سے سو جاؤ گھر میں جا کے۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ حلوہ مانڈا، حلوے مانڈے پکاتے ہیں، تو جب تہوار ہی نہیں ہے تو حلوے کس بات کا بھائی؟ حلوے تو عیدوں میں خوشیوں میں ہوتے ہیں نا، تو جب تہوار ہی نہیں ہے، ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں بھائی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور جمعے کا بھی دن میں ایک قسم کا تہوار ہے، یہ بھی دن کی روشنی میں، تو آپ نے حلوے مانڈے بھی بولو نا نہیں۔ پھر اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، قرآن میں صاف طور پر ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اور ہم نے قرآن بھی کب نازل کیا؟ رمضان میں، اور لیلۃ القدر میں، بالکل واضح قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو 15 شعبان والی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، وہ قرآن کے مقابلے میں جاندار، سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ اس میں ایڈیشن کر دیں۔ لہذا قرآن سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے وہ شب قدر میں ہوتے ہیں، جو رمضان میں، اور قرآن بھی کب نازل ہوا؟ راجح دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی، اگرچہ بعض علماء نے وہ بھی لکھی، لیکن راجح دلیل کے لحاظ سے یہ بات ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات ہے پٹاخے، شب برات کے پٹاخے، تو بھائی یہ تو پٹاخے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کیوں ایک رات کو ایک عبادت کا عنصر دے کے اس میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، ہارٹ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت بڑی آگ لگ جاتی ہے بعض دفعہ، یہ عمل بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور کیا ہوتا ہے شب برات میں؟ نہیں بتاؤں، عبادت پہ آ رہا ہوں۔ دن کا روزہ 15 شعبان کا، وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت۔ میں نے ایک دفعہ کسی نے کہا محرم کے فضائل پہ بیان کریں، بہت دفعہ مجھے اصرار کیا 1 گھنٹے کا بیان ہو محرم، میں نے بہت جب میرا تنگ کیا تو میں نے بیان کیا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، یہ اشہر حرم ہے، محترم مہینہ ہے، 4 محترم مہینوں میں ایک محرم بھی ہے، اور 10 محرم کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بھی حدیث میں فضیلت بیان کی۔ میں نے کہا وما علینا الا البلاغ، لوگوں نے کہا بھائی کیا بیان کا؟ میں نے کہا اتنا ہی ہے، صحیح حدیث سے اتنی ہی ثابت ہے، ایک آدھ اور حدیث ہوگی جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اس سے زیادہ میں نے کہا 1 گھنٹے کا بیان ہو نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ کی مرضی کی باتیں ہم نہیں کریں گے، ہم وہ باتیں کریں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کی ہیں۔ خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے تو 6 گھنٹے کا بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو جتنی بتائی ہے اتنی ہی آپ کو پارسل کرنی پڑے گی۔ اپنی طرف سے پارسل کرنے کا ہمارے پاس انتظام، ہم کمپنی ہوتا ہے نا، بعض کمپنیاں پیک کر کے دے رہی ہوتی ہیں، وہ KFC والوں کو کہتے ہیں وہ جو کمپنی کی پیکنگ ہے وہ ہم آپ کو دیں گے،
اپنا شوپر ہمارا الگ تھیلے میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے الگ آرڈر دینا پڑے گا آپ. تو اگر اللہ رسول کی بات ہے تو بھائی اتنی ہے. تو اس لیے 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو نہیں ہے. اور کیا رہ گیا, جلدی کرو, وہ شادی بھی ہونی ہے ان کی بھائی, آئے ہوئے ہیں نا. اور کیا رہ گیا, رات کی عبادت کی طرف آتا ہوں میں. اور کچھ ہے, بس یہی ہے نا. پٹاخہ, قبرستان. پٹاخہ جب بھی بولتا ہوں, میری چھوٹی بچی ہے نا بڑی شرارتی, اس کا پٹاخی کہتا ہوں میں اس کو, ایسے پٹاخے کی طرح نا پتکتی رہتی ہے ایسے. تو بچے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں یار, گھر میں بچے ہوا رکھا کرو, بچے گھر میں رونق ہوتی ہے. تو ایسے وہ اس کے ہوتے ہوئے شب برات کے پٹاخوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. تو ایسے بچے ہوتے ہیں نا, ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں کلابازیاں, چھوٹے 2-2.5 سال کے بچے. ہم تو بچوں کو دیکھ کے دل چاہتا ہی نہیں کہ یہ بڑے ہوں, چھوٹے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو پٹاخہ یہ ناجائز ہے. حلوے مانڈے, میٹھا ویسے ہی اسلام میں کم ہے یار, تم میٹھے پھوڑ کے اپنے آپ کو. اور تیسرا کیا ہے, میٹھا کم کیسے, لوگ حدیث پہ کے لحاظ سے اشکال کریں گے, پھر کسی وقت اس کا جواب دوں گا. تیسرا ہے نہانا دھونا, صاف کپڑے پہننا. اچھے کپڑے تو ویسے ہی صاف پہننے چاہیے ہر وقت, لیکن اسپیشلی اس رات میں کوئی فضیلت نہیں ہے. چوتھا 15 شعبان کا روزہ, اور اس رات کو تقدیر کے فیصلے وغیرہ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. ہاں اب جو ہے عبادت ہے یا نہیں ہے, تو جمہور کے نزدیک اس میں عبادت کی فضیلت ہے, لیکن بعض محققین اس فضیلت کے بھی قائل نہیں. تو اختلافی مسئلہ ہے, اجماعی مسئلہ نہیں ہے اس رات کی عبادت کی فضیلت. لیکن بہرحال جمہور چونکہ قائل ہیں. اس کے دلائل کیا, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں پورا آڈیو کلپ ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں حدیثوں کے ریفرنسز کے ساتھ, راویوں کی سندوں اور بحثوں کے ساتھ. تو بہت ساری حدیثیں, اگرچہ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس کی فضیلت کے بارے میں, لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بہت سے علماء کے نزدیک درجہ حسن کو پہنچی ہوئی ہیں. لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بھائی عبادت کرے, تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو اس رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ملے گا. بعض حضرات اس کے قائل نہیں ہیں. ہاں اب عبادت کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے کہ یہ پہلی رکعت میں یہ اتنی دفعہ پڑھو, دوسری رکعت میں اتنی دفعہ پڑھو. اور نفلی عبادت شریعت ترغیب دیتی ہے گھر میں کرنے کی. افضل کیا ہے کہ گھر میں عبادت کی جائے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں گھر میں دل نہیں لگے گا تو پھر مسجد میں آ جائیں, لیکن اجتماعی سطح پہ مسجد میں جماعتوں کی نمازیں قائم کرنا, اجتماعی قرآن خوانیاں کرنا, یہ تمام اعمال بدعت ہیں. تو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو چلو کسی بہانے عبادت کر لو, تو اس میں یہ ہے کہ انفرادی کرنی ہے, بہتر ہے گھر میں کی جائے, نہیں تو مسجد میں کر لیں آ کے. اور کوئی خاص طریقے کی عبادت نہیں کرنی. تلاوت ہے, دعائیں ہیں, ذکر ہے, نماز ہے, بس جیسے عام طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے خلاصہ, کہ خلاصے کے خلاصے کے خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ. 15 شعبان کی رات, جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے, چھٹکارے کی رات. حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے, وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا. بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں, 5 کی 5 ضعیف ہیں. سن لیجئے. پہلی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے, مشکات میں ہے 1299, بڑی مشہور حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا, تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے, بقیع قبرستان میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی. یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی, اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے, یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی, 14 اور 15 کی درمیانی رات. اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن یہ روایت ہے ضعیف. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے, کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایتی جعلی ہے. لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں, اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے. ٹھٹک گئے. آگے کے الفاظ ہیں, امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے, سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں. اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر, اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے, اور جو تبع تابعی ہے حجاج, اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے. اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی
جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ سارے حکم انہوں نے بتائے۔ البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2256 جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کون سی تھی، بہرحال یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقیع غرقد چلے گئے، 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، بڑی لمبی دعا کی، اما عائشہ بھی پیچھے پہنچی، اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگے اپنے بسترے پہ سانس پھولا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی، تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے، سیم وہی الفاظ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقیع غرقد میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو میں ان کی دعائے مغفرت کے لیے بقیع غرقد قبرستان میں آیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، وہ بالکل باطل ہے۔ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد قبرستان میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، صحیح مسلم 2256۔ بلکہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ افضل عمل ہے، اور آپ ہر دعا کے لیے، ایون نماز کے بعد بھی آپ اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا، الگ سے جو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے، نہ بھی اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم ٹائلٹ میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تو نہیں جاتے، کر کے جاتے، یا بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تو نہیں، دونوں طریقے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں، اس سے بغیر بھی بالکل ثابت ہے۔ دیکھ لیں میں ساتھ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں، اور یہی جو مسلم کی حدیث ہے 2256 اسی میں وہ دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، جو قبرستان جانے کی دعا ہے کہ اے اس قبرستان کے رہنے والے مسلمان مرد و عورت، مومنین مرد و عورت، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور ہم تم سے اللہ کے حضور جو ہے وہ عافیت کا سوال کرتے ہیں، بے شک ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں، اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ کے حضور ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ دوسری حدیث شعب الایمان، امام بیہقی کی کتاب میں ہے 1305، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے، اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اسی رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورہ القدر سورت نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات، اور سورہ الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں۔ اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو ریجیکٹ کرنا بالکل آسان کام ہے۔ اس حوالے سے وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ روایت بھی منقطع ہے، اس میں ابن حارث جو تابعی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے، یہ منقطع روایت ہے۔ اور دوسرے طریق میں ابن کثیر العبدی ضعیف راوی ہے۔ البتہ جو شعبان میں اعمال اللہ کے حضور چڑھائے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے، سنن نسائی 2359 جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے 1306، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے، اور اس حدیث کو وہ ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے۔ اور اس پہ مجھے ایک لطیفہ بھی ضمناً یاد آ گیا، آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد میں ایک اہل حدیث عالم جو ہے وہ بریلویوں پہ گرج رہے تھے، یہ بدعت ہے اس رات میں عبادت کرنا، کوئی ثابت نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ تو میں نے ان کو ایک چٹ لکھ کے بھیجی کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہیں محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے تو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت کو جو مشکات میں 1306 ہے اس کو تو صحیح کہا ہوا ہے، تو مہربانی کر کے یہ جتنا غصہ ہے یہ البانی پہ بھی نکالیں آپ۔ تو اگر آپ کہتے ہیں اس کی اجتہادی غلطی ہے تو ان بیچاروں کو بھی اجتہادی غلطی کہہ کے چھوڑ دیں، یعنی آپ نے دوگلی پالیسی کیوں رکھی ہے؟ یا کم از کم پبلک کو بتائیں تو صحیح، لے جی بے شرمی کی انتہا ہے، اس بندے نے چٹ بھی پڑھی ہے لیکن بیان نہیں کیا۔ اپنے بابے سب کو ہی پیارے ہیں، ہمارا بابا ہمیں پیارا، تو وہی صاحب ہے، بابے سب کو پیارے ہیں۔ یہ بابوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں نکل آئے۔
تو یہ مجھے ضمناً بات یاد آ گئی اسی حدیث کے حوالے سے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر 1 مشرک کے اور نمبر 2 کینہ رکھنے والے کے. یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے اور اس میں کئی حکم ہیں. نمبر 1 زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجہول راوی ہیں, ان نون راوی ہیں جن کا کوئی یعنی لاپتہ راوی ہیں جن کا کوئی تعارف نہیں ہے. دوسرا ابن لہیہ اور ولید بن مسلم, یہ دونوں مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات 1306 کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی جو سند ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے, یعنی کسی صورت ہی حسن درجے تک نہیں پہنچتی ہے. یہ تو ضعیف میں بھی سخت ترین ضعیف روایت ہے. اور اس میں پھر اب وہ 11,000 وولٹ والی روایت یہاں پہ بیان کر دوں جو کہتے ہیں ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے, اور میری مجبوری ہے اس کے بغیر یہ دماغ میں ڈرل نہیں ہوتا یہ روایت میں بیان نہ کروں. تو مشکات میں ہے 4902 مسند احمد اور امام بخاری کی الادب المفرد کے حوالے سے. امام بخاری کی بھی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں, صرف صحیح بخاری کی روایتیں صحیح ہیں. الادب المفرد میں یہ ضعیف روایت ہے. اور اگر ہم وہ ڈاکٹر طارق قاضی صاحب کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں, آپ بخاری کے مقلد ہیں, اگر ہم بخاری کے مقلد ہو تو اس روایت کو صحیح مانیں. مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو پھر تم کہو کہ تم اپنے جہلی نسب پہ فخر کرتے ہو, اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بات اس سے کنایے سے نہ کرو, ڈائریکٹ کرو. اتنی بےہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز. اور بخاری اور مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, وہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے. اس میں بھی یہی حکم ہے. اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی. مسئلہ نمبر 36 میرا سن لیں, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, جسے شوق ہو تو یہ میں نے الزامی جواب پھکی کے طور پہ یہ اینٹی وانم دیا تھا یہ والی روایت. چوتھی حدیث مسند احمد سے ہے, مشکات میں ہے 1307 عبداللہ ابن عمر بن عاص, سیم الفاظ ہیں وہی کہ 15ویں رات کو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے, لیکن اس میں الفاظ ہیں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے. لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہے وہ مدلس, اس میں تو نہیں ہے ویسے وہ مدلس راوی ہیں, لیکن اس میں ان کی یہ روایت اختلاط کے بعد کی ہے, یعنی جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا. یہ امام حاکم نے المستدرک الحاکم میں کئی روایتوں کو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے, اور بات بھی صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے وہ حدیثیں ہیں, لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں, کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفات سے پہلے وہ اپنی حدیثوں کو مکس کر جاتے تھے, حافظہ کمزور پڑ گیا. تو اگر راوی ثقہ ہو بعد میں اس کا حافظہ بگڑ جائے تو اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلی والی روایتیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی, بعد والی ضعیف ہوں گی. یہ بعد والی ہے کیوں؟ جو راوی ان سے یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد ہوئی ہے, وہ پہلے کا راوی نہیں ہے. اسی وجہ سے امام حاکم کی کئی روایتیں جن کو وہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں. وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے, مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے بتایا ہے, وہ روایت جو ہے وہ امام حاکم نے تو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے, لیکن وہ روایت تو ضعیف ہے اور سخت ضعیف روایت ہے. تو یہ چیزیں خیال رکھی جائیں. اور یہاں پہ میں ایک ضمناً اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ اہل تشیع کے ہاں بھی شعبانیہ منایا جاتا ہے 15 شعبان کی رات کو. وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے ہیں, وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت مناتے ہیں. ان کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے شب برات والا, لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی لائٹنگ کی ہوئی ہے, ہم نے بھی کی ہے, تے سنی شیعہ دا اجماع بنا لیندے نے. دیکھو اجماع کوئی نہیں ہے, وہ اپنے چکر چ ہوندے, تسی اپنے چکر چ ہوندے ہو, ٹھیک ہے, تے اسی اپنے چکر چ اسی اپنی آخرت دی فکر چ. تو وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت. پانچویں حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے, مشکات میں 1308 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا قیام کرو, رات کا قیام کرو, دن کا روزہ رکھو. اب دن کا روزہ الگ سے صحیح مسلم وہ 27 جو 45 نمبر حدیث تھی اس سے ثابت ہے, اس کی وجہ سے میں نہیں, وہ الگ سے, کیونکہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب
کہ میں اسے بخش دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں, ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ اسے عافیت دوں. اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر, وہ جو سورہ قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے, یہ وہی الفاظ ہیں. یہ روزانہ ہوتا ہے, تہائی رات آخری جب رہ جاتی ہے. بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا ہوں. تو 15 شعبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے. اس حوالے سے اور کئی روایتیں ہیں. شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا, جو مقالات کی پہلی جلد کے اندر وہ مضمون موجود ہے. جسے شوق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. 14-15 صفحوں کا مضمون ہے, جس میں انہوں نے یہ ساری بحثیں اس کی ضعیف روایتوں کے حوالے سے کی ہیں. اور انہوں نے ہی ایک صحیح قول بھی ایک تابعی کا لکھا. لیکن چونکہ تابعی کا قول مقطوع ہوتا ہے, اور تابعی اگر کوئی غیب کی بات کرے گا تو وہ ضروری نہیں کسی صحابی سے سنی ہو, وہ کسی دوسرے تابعی سے بھی سن سکتا ہے. صحابی کی غیبی خبر جو ہے نا بیان کی ہوئی, وہ امپلائیڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. صحابی کی جو مرسل ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, اسے ہم موقوف روایت کہتے ہیں. تابعی کی مرسل ایکسیپٹیبل نہیں, اس کو ہم مقطوع کہتے ہیں. یہ غیبی خبر سے متعلق ہے, لیکن یہ تابعی تک قول ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا. مکحول تابعی ہیں شام کے, یہ مشہور تابعی ہیں, اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر مرسل روایتیں چھوٹے ہوئے واسطوں والی بیان کرتے تھے. شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 نمبر یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, 15ویں شعبان کی رات کو, اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے. اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل موجود ہے. اکثر تو نہیں مانتے, لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں, اور دیوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں. اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتویٰ نہیں لگاتا, خود کرتا نہیں ہوں, کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا. میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں, اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے. میرا موقف وہی تھا 5 سال پہلے بھی. اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا, جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے. یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام ہے, خیر ہے کرنے دو جی. لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی ہے عبادت کے لیے, تو میرے بھائی سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں, تو آپ عید کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے؟ نہیں جی ثابت نہیں ہے. تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا, گناہ کا کام تو نہیں ہے, دے دیا کرے اذان. سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے. پکیجے الزامی جواب, اینٹی وینم, لاجیکل آنسر. تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں. بھئی آپ کا تو فارمولہ تھا, ثابت ہو یا نہ ہو, نیکی کا کام ہے تو کر لیں. تو عید کی اذان دے دیں, جنازے کی اذان دے دیں, کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو اور جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لیے مخصوص کر لینا, یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے, اس سے منع فرمایا ہے. اور الا یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آ رہے ہوں, یا کوئی پرٹیکولر روزہ آ جائے, جس طرح 10 محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا, وہ رکھ سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی. یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کیا, اور عیسائیوں نے اتوار کو. تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھاڑ لین خالی, اور پھر بھی مسلمان بعض نہیں ہے, انہوں نے جمعہ پھاڑ لیا ہے, خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ, اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا, وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا, اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے, وہ مٹ ہی جانا ہے.